خوش آمدید. آج ہمارے سامنے ڈاکٹر ریاض احمد صاحب ہیں اور ان کی یہ پیاری سی بک ریلیز ہوئی ہے اور میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کیسا لگ رہا ہے یہ ساری چیزیں جو آپ نے اس میں جتنی بھی خوبیاں ڈال دی ہیں, جتنی بھی ٹاپک کے ساتھ, وہ دعا سب بیان کریں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے اس کتاب کے حوالے سے کچھ مجھ سے جاننا چاہا. ویسے کتاب کا نام تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے نگار شاط ریاض کہتے ہیں. تو اس میں یہ دوسری کتابوں سے مختلف اس وجہ سے ہے کہ اس میں جو مضامین ہے وہ بالکل غیر ادبی ہے لیکن اردو ادب میں لکھی گئی ہیں, اور یہ ٹرینڈنگ ٹاپکس کے اوپر لکھی گئی ہیں. ٹرینڈنگ ٹاپکس باعتبار کے جیسے اے آئی کے حوالے سے ہے, اس طرح سے میتھمیٹکس کے حوالے سے ہے, حسد جلن کے حوالے سے ہے, پائیدار زندگی کیسے بنایا جائے, نئی نسل کو کیسے راہ دکھایا جائے. ان ساری موضوعات کے اوپر اس میں مضامین لکھے گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کو پڑھ کر کے جو قارئین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آگے. جی, آپ امید کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو یقین ہے کہ آپ جس طرح سے ٹاپک کو لے کے چلے ہیں چیپٹر وائز, میں نے دیکھا ہے اس کے جو انڈیکس ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو اردو میں لٹریچر میں ہمارے پاس جو آتا ہے, ہماری کتابیں جو آتی ہیں الگ الگ طرح سے ہوتی ہیں, لیکن آپ نے جس طرح سے ادب میں جو سائنس جوڑا ہے جس ٹاپک کو اور جس طرح سے بیان کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپنے آپ میں یہ حالی پبلیکیشن جو ہے ایک نئی کتابیں لا رہا ہے جو اردو کے ساتھ ساتھ جو سائنٹیفک افیکٹ ہے اس میں ہے, اور جو ڈاکٹر ریاض احمد صاحب نے جو دیا ہے اس میں پیش, وہ یقیناً اپنے آپ میں عجوبہ ہونے والی ہے. اور اسے پورا پڑھیں جو بھی ہیں, جن کے پاس بھی جائے گا تو یہ پورے پڑھنے کی چیز ہے, کیونکہ آپ محسوس کریں گے کہ لینگویج الگ ہو سکتی ہے لیکن زندگی میں سائنس کا جو ٹچ ہے ہماری زندگی میں, وہ ریاض صاحب نے, بڑی ڈاکٹر صاحب نے جو بہت اچھی طرح سے لکھا, اور ضرور پڑھیں. میں نے بھی تھوڑا سا نظر ڈالی تھی تو مجھے لگا کہ واقعی میں ایسی ٹاپک ہے جو کھینچ رہی ہے اپنے طرف, اور یقیناً اس پہ ڈوب جانے پہ لگے گا کہ اس میں بہت بڑی میننگ نکلے گی. بہت ساری باتیں آپ سے, تو آپ تو میتھمیٹیشین سے کس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ متاثر ہوئے اور اس طرح سے کر دیا آپ نے؟ بات یہ ہے نا کہ جیسے میرا نام ہے ریاض, میں پڑھاتا ہوں ریاضیات. اب یہ اسم نام مسمہ والی بات ہے, یہ بہت کم کو نصیب ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قدرت کے طور پر ہے. کہتے ہیں ایک میں نے بہت آرٹیفیشیل ایک فلاور دیکھا تھا جس میں ایک برانچ تھی, اس میں ڈفرینٹ کلر کے فلاور تھے. تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ ایک پرسنالٹی ہیں جس میں ایک اگر دیکھا جائے تو ایک بہترین رائٹر ہیں آپ, دوسرا دیکھا جائے تو آپ ایک بہترین میتھمیٹیشین ہیں, ایک دوسرا دیکھا جائے تو آپ انگلش کے بہت اچھے جانکار ہیں, تیسرا دیکھا جائے تو آپ کی جو پریزنٹیشن ہے, آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اعلیٰ ہے. یہ ساری خوبی آپ نے کس طرح سے ڈیولپ کی؟ کیونکہ آنے والے جو جنریشن ہے ان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ایک انسان کو اس طرح سے ایڈجیکٹو کے ساتھ بڑھنے پہ اس میں کیسی کیا کاوشیں کی جاتی ہے اس کے اندر. یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے. آپ خدمت کے نظریے سے کوئی بھی کام کریں تو لوگوں سے دعائیں ملتی ہیں, اور انہی دعاؤں کے ذریعے یہ سب ترقی ہوتی ہے. اچیو نہیں ہوتی ہیں, یہ دوسروں کے دعاؤں کے بدولت ہوتی ہے. صحیح کہا گیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے خاکسار ہوتے ہیں, بڑی مشکلوں کو محنت کر کے جس طرح سے اچیو کرتے ہیں, لیکن بہت اچھے الفاظ سے کہہ دیتے ہیں دعائیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طرح سے اپنے آپ کو شائن کیا ہوگا, اس لائق کیا ہوگا کہ آپ کی ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ آپ کسی سے بھی ایک بار بھی مل لیں تو وہ یقیناً اس بات کو کہے گا کہ میں ایسے انسان سے مل رہا ہوں جو اپنے آپ میں نہ جانے کتنی خوبیوں کا مالک ہے. دوسری بات, آپ کو مبارکباد, آپ کو انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور ابھی میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کا آپ کا فون آیا جو واقعی میں آپ کی گائیڈ لائن مانگ رہے ہیں, تو یہ مجھے اور بھی محسوس ہوا کہ آپ نے بڑے اثر کیے ہیں, بہت لوگوں پہ اثر کر کے ڈال کے چلے آئے ہیں آپ. بس اچھی بات ہو, اور اچھی بات ہو تو لوگ پسند کرتے ہیں. منافق لوگ دل سے ہو سکتے ہیں لیکن اچھی بات وہ اپنے دل سے ضرور قبول کرتے ہیں. اب رہا کہ ہمارے سامنے منافقت نہیں دکھا سکتے تو قبول کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ اردو میں بھی آرٹیکل بہت لکھ رہے ہیں آج کل پیپر میں بہت سارے, اور بڑے اثر ہو رہے ہیں لوگوں پہ. وہ تو اور اردو کا معاملہ, جو میں اردو اور انگریزی کے حوالے سے میرا ایک فلسفہ ہے. اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات پوچھ لیا. ہر انسان کی زندگی میں دو عورتیں آتی ہیں. ایک ہوتی ہے اس کی ماں جو ہو گئی مادری زبان, ایک دوسری ہوتی ہے اس کی بیوی
جو اس کی نسل کو لے کر چلے گا اور وہ اس کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے. تو اردو ہماری مادری زبان ہے. آپ ماریں گے اور پیٹیں گے بھی, منع بھی کریں گے تو بھی نہیں چھوڑ پائیں گے, کیونکہ یہ مادری زبان ہے. اب رہا انگریزی, یہ ہماری ضرورت کی زبان ہے. اگر آپ انگریزی نہیں پڑھیں گے تو آپ جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اس دنیا میں. تو انگریزی ضرورت ہے, اور ان دونوں کی زبان کبھی نہیں ملتی. جیسے ساس اور بہو کی زبان کبھی نہیں ملتی, تو کیسے اردو کی بیوی کی زبان بھی ایک ہو اور ماں کی زبان بھی ایک ہو, تو دونوں الگ ہونا پڑے گا. تو ایک نے دنیا میں لایا اور دوسرے نے دنیا کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنی. تو نوکری سے ہم اپنی نسل چلاتے ہیں, بیوی سے ہماری نسل چلتی ہے, ماں مجھے دنیا میں لاتی ہے. تو اردو زبان ہماری مادری زبان ہے. دیکھیے زندگی کو کس طرح سے آپ نے بڑے اردو کے چیزوں کو لے کے تھام کے چل رہے ہیں, اور یقیناً ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں آپ جیسے لوگوں کی ہی ضرورت ہے, تاکہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اردو بولنے والے ہیں, ہم اردو والے ہیں. کیونکہ میٹھی زبان بھی ہے, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمیں اس چیزوں سے جو حاصل ہوتی ہے. اور بڑی اچھے ڈیفینیشن آپ نے بتایا کہ اپنی جو اردو ہے تھام کے رکھو. باقی انگلش بھی بہت ضروری ہے, آپ اس کو زندگی میں, تبھی انسان اتنا تراش کے, اتنا اکھڑ کے سامنے آتے ہیں. تو جاتے جاتے تو میں ختم نہیں کروں گا, بس آپ ہی سب کو بتا دیجئے کہ آنے والے جنریشن کو کس طرح سے اپنے آپ کو بڑا ایک ایسا مثالی بنایا جائے جو سماج میں فخر سے رہ سکے. اس میں ایک مضمون بھی ہے کہ دنیا کے دوسری زبانیں انگریزی سے زیادہ ترقی کیوں نہ کر سکیں. تو اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے, اور یہ بہت ہی اہم مضمون ہے. اس سے مطلب میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسری زبانوں کو یہ کرتا ہوں, لیکن آپ کوئی چاہیں کوئی بھی ایسا کام